نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کریم نے اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے نبی جنہوں نے دنیا میں دعوی نبوت فرمایا ان کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر جنہوں نے دنیا میں آ کر نبوت کا اعلان فرمایا ان کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ پر ایمان لے، انہیں امت اجابت بھی کہتے ہیں، مسلمان اور مومن بھی کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، قبول نہیں کیا، انہیں امت دعوت بھی کہتے ہیں، کافر اور غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ اللہ کریم کا شکر ہے، اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو مومنین کی صف میں شامل فرمایا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی تصدیق کی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اہل ایمان کی صف میں شامل کر لے، پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ قیامت کے دن جنت میں داخلے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلمان بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بھی ہو، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ اگر کسی بندے کے دل میں ایمان نہ ہوا، ایسا بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور اگر ایمان ہوا لیکن اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، پھر قانون یہ ہے ایسا بندہ جنت میں جائے گا لیکن دیر سے۔ جو اس نے نافرمانیاں کی، گناہ کیے، ان نافرمانیوں اور گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ اللہ کرم والا معاملہ فرما دے الگ بات ہے، اپنے کسی نیک بندے کی سفارش کی وجہ سے جنت میں بھیج دیں الگ بات ہے، وگرنہ قانون یہی ہے کہ ایمان کے بعد اگر اعمال میں کوتاہی ہو، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہ کر سکے، تو ایسا بندہ جنت میں دیر سے جائے گا، کچھ وقت کے لیے اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، بطور تزکیہ کے جہنم میں جائے گا۔ ایک وقت آئے گا اللہ کریم اس بندے کو بھی جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو کرنے والی باتیں ہیں، ان میں کلمہ کے بعد سب سے پہلی اور بنیادی چیز نماز ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ایمان لانے کے بعد انسان پر فرض ہوتی ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، جس کا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ایک فرامین میں نماز کی اہمیت، نماز کی ترغیب،
نماز چھوڑنے پر ترغیب، ڈراوے، وعیدیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ اور قیامت کے دن ایمان کے بعد سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے انسان سے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نماز کتنی اہم چیز ہے، نماز جیسی عبادت کتنی اہم چیز ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قول اور اپنے فعل، اپنی مبارک زبان اور اپنے مبارک عمل سے نماز کی اہمیت بتلائی ہے۔ زبان سے بھی بتایا نماز کتنی اہم ہے، اور عمل کر کے بھی دکھایا کہ نماز جیسی عبادت اس کی شریعت میں اہمیت کتنی ہے۔ اگر آپ کے فرامین کی بات کی جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی فرماتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے کافروں والا کام کیا۔ خطرہ یہ ہے کہ یہ بندہ ایمان سے محروم ہوگا۔ ایک وقت آئے گا اس کی بے نمازی ہونا اسے کفار کے ساتھ ملا دے گا، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ بندہ اپنے کسی گناہ کی وجہ سے ایمان جیسی نعمت سے محروم ہو جائے۔ ایمان جیسی نعمت انسان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، یہ سب سے بڑا انسان کا نقصان ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اگر ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے ایک مکان بھی نہ ملے، کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہ ملے، پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملے، پہننے کے لیے لباس اور کپڑا نہ ملے، لوگ ہمیں ذلیل اور خوار کریں، لیکن ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں، ہم سے بڑا کائنات میں خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہے۔ اور اگر دنیا میں انسان کو ساری نعمتیں ملیں، پسند کا کپڑا، پسند کی رہائش، پسند کی خوراک، لوگوں کے ہاں عزت، سارا کچھ ملے، لیکن اگر بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے، اس انسان سے بڑھ کر بدقسمت انسان بھی کوئی نہیں ہے۔ تو نماز کو چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کافروں والا کام فرما رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے کہ خطرہ ہے یہ بندہ کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کی اہمیت کو یوں سمجھاتے ہیں، آپ کی اولاد 7 سال کی ہو، آپ انہیں نماز کی ترغیب دیں، نماز کا حکم دیں، نماز پر لگیں، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے پھر انہیں تنبیہ کریں، مارنا پڑے تو مار کر ان کو نماز پہ لگیں۔ دیکھیں ابھی تک شریعت مطہرہ کے احکام اس پر متوجہ نہیں ہوئے، یہ بچہ ابھی شریعت کا پابند نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت بتانے کے لیے، نماز کی اہمیت سمجھانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی نماز پر لگو۔ اور اگر عمل کی بات کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، اللہ کے نبی نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ فرائض کو چھوڑیے، اللہ کے نبی نوافل کا کتنا اہتمام کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کو کھڑے ہوتے، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، پاؤں مبارک سوج جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا، اللہ نے آپ کی بخشش کا وعدہ فرما دیا۔ حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جس خدا نے مجھے اتنی عزتوں سے نوازا، پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا شکریہ ادا کروں۔ اتنی زیادہ عبادت اللہ کے نبی فرماتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک ان پر ورم آ جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری لمحات ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا اللہ کے نبی چل نہیں سکتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام
اپنا قدم اٹھا کر خود زمین پر نہیں رکھ سکتے تھے، حضور نے 2 صحابہ کو لیا، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، ان کا سہارا لے کر حضور نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ اور آپ جب دنیا سے جانے لگے، آپ کی آخری جملوں میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ قرآن کریم کو دیکھیں، اللہ قرآن میں نماز کی اہمیت بتاتے ہیں۔ احادیث طیبہ کو دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں اس بات پر موجود ہیں کہ انسان کو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، مسلمان ہو اور نماز ادا نہ کرے، 5 وقت کے سجدے کی توفیق نہ ملے، یہ انسان کی بہت بڑی محرومی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، اسے اس پر فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کریم نے مجھے سجدے سے محروم کیوں کیا۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ مال اور دولت نہیں چھینتے، اللہ پاک دنیا کی نعمتیں نہیں چھینتے، اللہ کریم اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، اللہ اسے اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے۔ حضرت اس پر ایک واقعہ بھی سناتے ہیں، ایک شخص بازار گیا اور بازار سے ایک باندی خرید کر لایا، نوکرانی خرید کر لایا۔ اس باندی نے عشاء کی نماز پڑھی، اپنے مالک کی خدمت کی، مالک سو گیا۔ اس باندی نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت شروع کی۔ عبادت کے بعد اس باندی نے اللہ سے ایک دعا مانگی، اے اللہ آپ مجھے بخش دیں، اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اللہ سے دعا مانگ رہی ہے۔ اس نے دعا میں ایک جملہ کہا، اے اللہ جو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو جو مجھ سے پیار ہے، اس محبت اور پیار کا واسطہ میری دعا کو قبول فرما لیں۔ جو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا واسطہ آپ میری دعا کو قبول فرما لیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی ذات، اللہ کی مبارک صفات، اللہ کی مبارک ناموں کا واسطہ دے کر، یہ بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دے کر، یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا کرانے کے لیے کسی نیک بندے کا انتخاب کرے، آپ میرے حق میں دعا فرما دیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگے اللہ کے کسی نیک بندے کا وسیلہ دے کر، اے اللہ اپنے پیغمبر کی برکت سے یہ چیز دے دے، صحابہ کرام کی برکت سے یہ چیز دے دے، فلاں بزرگ تیرا نیک بندہ ہے اس کے وسیلے سے یہ چیز دے دے، یہ بھی جائز ہے۔ ہم مانگتے اللہ سے ہیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر مانگے تو بھی ٹھیک ہے، اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر مانگے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کریں تو بھی ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نیک بندے کا وسیلہ دے کر مانگے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس باندی نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا واسطہ آپ مجھے یہ چیز دے دیں، میری دعا کو قبول فرما لیں۔ بزرگ کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہا جی اللہ سے مانگ رہی ہوں۔ اس نے کہا اللہ سے جب مانگتے ہیں تو یوں نہیں کہتے، اے اللہ جو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس کے واسطے سے دے دے، بلکہ یوں کہتے ہیں، اے اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس محبت کے واسطے سے مجھے یہ چیز دے دے۔ یوں نہیں کہتے کہ اللہ جو محبت آپ کرتے ہیں اس کے واسطے سے، یوں کہتے جو محبت میں کرتا ہوں اس کے واسطے سے دے دے۔ کیوں؟ کہ اس لیے بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ تو بندے کو پتہ ہوتا ہے، اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں یعنی یہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو جو کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھ سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے واسطے سے دے دے، تجھے کیسے پتہ چلا کہ اللہ تجھ سے محبت کرتے؟ تو اس باندی نے، نوکرانی نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ میرے مالک، میرے مولا، اگر اللہ مجھ سے محبت نہ کرتے،
اگر خدا مجھ سے محبت نہ کرتے تو آپ کو سلا کر مجھے کبھی سجدہ کی توفیق نہ دیتے۔ مجھے جو اللہ نے رات کے اس پہر میں سجدے کی توفیق دی ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو نماز چھوڑنے پر میں اور آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا کمال ہے۔ نماز چھوڑنے پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ کریم ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کہیں اللہ کریم ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ گزشتہ سال رمضان المبارک کا مہینہ حضرت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی، تو حضرت نے یہی بات ہمیں سمجھائی کہ بیٹا دیکھو، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنا ہمارے لیے ضروری، تلاوت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اعمال کی پابندی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر فرمانے لگے اگر رمضان کے مہینے میں بھی آپ کو تلاوت کی توفیق نہ ملے، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہ ملے، تو پھر خلوت میں اکیلے بیٹھ کر سوچنا کہ ہم سے کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے کلام سے محروم کر دیا۔ رمضان میں بھی تلاوت بندہ نہ کرے، رمضان میں بھی نفل نہ پڑھے، رمضان میں بھی نماز کی پابندی نہ کرے، اس کے علاوہ پھر کون سا وقت آئے گا جب انسان ان اعمال کی طرف متوجہ ہوگا؟ تو قرآن کریم نے، احادیث طیبہ نے نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، اور اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم اور حدیث مبارک میں اس پر بڑی فضیلتیں بھی موجود ہیں۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، اللہ کریم اسے دنیا میں راحت عطا فرماتے ہیں، موت کے وقت اللہ آسانی والا معاملہ فرماتے ہیں، اللہ قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ جہنم سے محفوظ فرماتے ہیں۔ یہ میں تمام فضائل کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ قرآن کریم اور حدیث طیبہ میں جتنے نماز کے فضائل ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اللہ کریم اسے دنیا میں سکون دیتے ہیں، اللہ کریم موت کے وقت سختی سے محفوظ فرماتے ہیں، اللہ قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن حشر کی گرمی اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اگر کسی بندے کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اسے موت کے وقت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، قیامت کے دن قبر کے اندر عذاب بھگتنا پڑے گا، اور قیامت کے دن جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ نماز اتنی فضیلت والی چیز ہے جو انسان کی دنیا بھی بناتی ہے، موت کے وقت بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ دنیا میں انسان نماز پڑھے، اللہ کریم اسے سکون والی زندگی دیتے ہیں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ اس پر تکلیف نہیں آتی۔ نماز پڑھنے پر سکون ملنے کا معنی یہ نہیں کہ اس پر پریشانی نہیں آئے گی، اسے مصیبتوں سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ اگر اس کا معنی یہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایک تکلیف بھی نہ آتی، کوئی ایک پریشانی بھی نہ آتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھی طرح سمجھیں گے، نماز پڑھنے پر اللہ سکون عطا فرماتے، اس کا معنی یہ ہے اللہ اس کے دل کو ایسی مضبوطی عطا فرماتے ہیں، جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے اس بندے کے لیے سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل وقت میں اللہ کے گلے نہیں کرتا، شکوے نہیں کرتا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ ہم پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی پریشانی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی بیماریاں آتی ہیں۔ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ نے صحت دی ہے، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ اس لیے ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر اگر دیکھیں، جو نمازی تھے ان کے پاس اگرچہ کھانے پینے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں تھا، لیکن زندگی پرسکون تھی۔ ان کے پاس پہننے کے لیے اچھا اور نیا لباس نہیں تھا، زندگی میں سکون تھا، اور ایسا سکون تھا کہ لوگ جس نیند کے لیے ترستے ہیں وہ نیچے کپڑا بچھاتے، اینٹ لیتے، اس پہ سر رکھتے اور آرام کے ساتھ سو جاتے۔ ایسا سکون اللہ نے زندگی میں رکھا تھا کہ تکلیف کی حالت میں بھی وہ مزے محسوس کرتے ہیں، غمی کی حالت میں بھی اللہ کریم ان کو ایسا سکون قلب عطا فرماتے ہیں۔ دنیا ترستی ہے جس سکون کے لیے، اللہ کریم نماز کی برکت سے ان لوگوں کو وہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نماز دنیا میں بھی کام آنے والی چیز ہے، موت کے وقت بھی کام آنے والی چیز ہے، قبر کے اندر بھی کام آنے والی چیز ہے، اور آخرت کے دن بھی
انسان کو جہنم کے عذاب سے بچانے والی چیزیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس وقت حاصل ہوں گی جب ہم نماز کو نماز سمجھ کر ادا کریں اور نماز کو نماز بنا کر ادا کریں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جب ہم نماز کو نماز کے آداب کا خیال رکھ کر ادا کریں، محض یہ نہیں کہ اے 2 سجدے کی اور چلے گئے۔ نماز ہم سے چاہتی کیا ہے، نماز کے آداب کیا ہیں، کن چیزوں کا خیال کیا جائے جس کی وجہ سے انسان کی نماز نماز بن جائے، اور جتنے فوائد اللہ کریم نے نماز پر رکھے ہیں اللہ نمازیوں کو عطا فرما دے۔ اس کے لیے ہمارے ہاں 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ نماز اس وقت نماز بنتی ہے جب خشوع اور خضوع کا اہتمام کیا جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو پھر اللہ کریم نماز پر اجر بھی دیتے ہیں۔ یہ نماز انسان کو گناہوں سے بھی روکتی ہے، بری باتوں سے بھی بچاتی ہے، اور اللہ کریم دل کا سکون بھی عطا فرماتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کا معنی کیا ہے؟ ان 2 لفظوں کا معنی یہ ہے، جب انسان نماز ادا کرنے لگے اس کا جسم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، جسم بھی اللہ کے سامنے، دل بھی اللہ کے سامنے، ظاہری طور پر بھی اس کی نماز میں آداب ہوں اور دل کے اندر بھی نماز کے آداب اس کے اندر موجود ہوں۔ دل کا اور جسم کا، ظاہر کا اور باطن کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اسی کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً ہوتا یہ ہے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا جسم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر دیکھیں گے، کبھی ہاتھوں کے ساتھ حرکت کریں گے، کبھی پاؤں کو اٹھائیں گے، کبھی دائیں ہوں گے کبھی بائیں ہوں گے۔ یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ اور اگر جسم اللہ کی طرف ہو بھی صحیح تو ہمارے دل میں خیالات وہ غیر اللہ کی طرف ہوتے ہیں، کبھی زمین کا خیال، کبھی دکان کا خیال، کبھی کاروبار کا خیال، کبھی کوئی خیال کبھی کوئی خیال، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ خشوع اور خضوع یعنی جسم اور دل دونوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ یہ کیسے نصیب ہوگا؟ یہ کیسے نصیب ہوگا؟ آنے والے خیالات سے بندہ بچ جائے، اس کے لیے چند باتوں کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، نماز سے پہلے طہارت اور پاکی کا خیال کرنا۔ نماز سے پہلے طہارت اور پاکی کا خیال کرنا۔ جب بندہ بیت الخلاء میں جائے اچھی طرح استنجا کرے، اس کے جسم کے کسی حصے پر ناپاکی کے قطرے نہ ہوں، اس کے کپڑے پاک ہوں اور اس کا جسم پاک ہو۔ طہارت کا خیال کرنا، پاکی کا خیال کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ جس جگہ پر ناپاکی ہو وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور جہاں پر طہارت اور پاکی کا خیال کیا جائے وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ ناپاکی ہوگی تو جنات آئیں گے، اور اگر پاکی ہوگی تو وہاں پر ملائکہ آئیں گے۔ جب میں اور آپ طہارت کا خیال نہیں کریں گے تو جنات آئیں گے، اور جنات کا کام کیا ہے؟ قرآن کریم کے آخری پارے میں اللہ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، جنات کا کام ہے خیالات کو لانا، وساوس کو لانا، انسان کی سوچ کو اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف لگانا۔ جب ہم نے اچھی طرح طہارت کا خیال نہیں کیا، جب نماز پڑھیں گے خیالات تو خود بخود آئیں گے اور انسان کا دل وہ عبادت کی طرف نہیں لگے گا۔ سب سے پہلے پاکی کا خیال کرنا، اور یہ صرف نماز کے لیے نہیں، انسان کو ویسے بھی پاکی کا خیال کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، قبرستان سے گزرے، اللہ کے نبی کی سواری نے چھلانگ ماری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو 2 قبریں ہیں نا، انہما لیعذبان، ان 2 قبروں والوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہے، یہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ یہ ایسے گناہ کے اندر گناہ کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا ہیں جس سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، بندہ بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ کیا کرتے؟ فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، واما الآخر فکان لا یستتر من البول،
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرا اپنے آپ کو ناپاکی سے نہیں بچاتا تھا، ایک زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا اور دوسرا ناپاکی سے نہیں بچتا تھا۔ ان دو گناہوں کی وجہ سے اللہ کریم نے ان دو قبروں والوں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنا، ہمارا عقیدہ ہے جو شخص بھی دنیا سے چلا جائے، نبی ہو تب، امتی ہو تب، مومن ہو تب، کافر ہو تب، نیک ہو تب، گناہگار ہو تب، اللہ کریم موت کے بعد قیامت سے پہلے اسے ایک قسم کی حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کریم اس کو قبر کے اندر جنت کی نعمتیں اور ثواب دیتے ہیں۔ اگر یہ بندہ کافر، فاسق، فاجر، گناہگار ہو، قبر کے اندر اللہ کریم اسے عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں۔ یہ ثواب اور عذاب ایسا ہے جسے اللہ نے آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اللہ کریم نے کانوں سے اوجھل رکھا۔ بخاری شریفی کی روایت میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میت چیختی ہے، چلاتی ہے، عذاب پر دھاڑے مارتی ہے، اس کی آواز انسان اور جنات نہیں سنتے، باقی ساری مخلوقیں سنتی ہے۔ وَلَوْ سَمِعَهَا لَصَعِقَ، اگر وہ چیخوں کی آواز انسان کے کانوں تک پہنچ جائے تو انسان بے ہوش ہو جائیں گے، تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا، دکھا دیا، بتا دیا۔ باقی عمومی قانون یہی ہے، اللہ کریم نے دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا۔ اس کی وجہ بھی حدیث مبارک میں ہے، ابو داؤد میں، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمیکم من عذاب القبر، فرمایا مجھے خطرہ نہ ہوتا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں دعا کرتا اللہ تمہیں بھی قبر کی وہ چیخیں سناتا جو اللہ مجھے سناتا ہے۔ ڈر ہے کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان میں سے ایک زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا اور جو دوسرا ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ آپ بتائیں یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے میں اور آپ بچنا چاہیں تو نہ بچ سکیں؟ زبان کی حفاظت کوئی مشکل نہیں، ایسی مجلس میں شرکت نہیں کریں گے جہاں پر کسی کا گلہ ہوگا، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جہاں پر کسی کا شکوہ ہوگا، اپنی زبان سے کوئی بات بھی ایسی نہیں نکالیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گی۔ تو پاکی کا خیال سب سے پہلی چیز۔ نمبر 2، استنجے کے بعد ہم نے وضو کرنا ہے، وضو کے اندر وضو کے آداب کا خیال رکھا جائے، وضو کے اندر وضو کے آداب کا خیال رکھا جائے اور پورا پورا وضو کیا جائے، اس میں سستی نہ کی جائے، جلد بازی نہ کی جائے کہ یہ منہ کے نیچے والی جگہ خشک رہ جائے، بازو کی کوہنیاں خشک رہ جائیں، پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جائیں، جلد بازی نہیں، اچھی طرح وضو کرنا اور وضو کے آداب کا خیال کرنا۔ بالخصوص آنے والا جو موسم ہے سردیوں کا، اس میں تھوڑا وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کریم نے ایسے علاقے اور ایسے اسباب عطا فرمائے، تازہ پانی اس کے ساتھ وضو کرتے ہیں، بعض کے پاس سہولت ہے گیزر لگاتے ہیں وضو کرتے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے۔ سردی کے موسم میں وضو کرنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں اگر تم اس کا خیال کرو گے اللہ تمہارے درجات کو بڑھا دیں گے اور تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ ایسی چیز تمہیں بتاؤں اگر تم اس کا پر عمل کرو اللہ درجات بڑھا دیں گے، گناہوں کو مٹا دیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا، نمبر 2 بار بار مسجد میں جانا، اور نمبر 3 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ ایسے اعمال ہیں اگر ان کی پابندی کرو گے، اگر تم اس کی پابندی کرو گے کہ سردی کے اندر اچھی طرح وضو کرو تو اللہ کریم تمہارے درجات کو بڑھا دیں گے اور گناہوں کو مٹا دیں گے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک کے مطابق جب انسان مشقت کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں سردی برداشت کر کے پورا وضو کرتا ہے، فرشتے اس کی نیکیاں لکھنے میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے لکھنی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے لکھنی ہے،
اتنی زیادہ اللہ کریم ان کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں، مالا اعلیٰ اوپر کے فرشتے اس کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سردی کے موسم میں وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کریم کی طرف سے سہولت دیکھیں، احادیث طیبہ کے مطابق اگر آپ نے پاؤں پر موزے پہنے ہیں، آپ کو مسح کرنے کی اجازت ہے۔ ایک عضو ایسا ہے جس کے دھونے کی ضرورت نہیں، آپ اس موزے پر مسح بھی کر سکتے ہیں۔ تقریباً 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے موضوع پر مسح کرنے کی روایات نقل کی ہیں، 70 کے قریب۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں موضوع پر مسح کو جائز نہیں کہتا، اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، یہ بغیر ایمان کے دنیا سے نہ چلا جائے، اس کے بارے میں اس بات کا ڈر ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں موضوع پر مسح کی ضرورت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور بعض اتنے سہولت پسند ہیں وہ کہتے ہیں جرابوں پر بھی کر لو۔ جو نہیں مانتے وہ موضوع کو بھی نہیں مانتے، اور جو ماننے پہ آتے ہیں وہ موضوع کے ساتھ جرابوں کو بھی مان جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ موسم بدلنے کی وجہ سے اگر پاؤں پر موزے ہوں تو اس موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے، اگر جرابیں ہوں تو جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے، جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے حدیث مبارک میں جوربین کے لفظ موجود ہیں، تو یاد رکھنا وہاں جوربین کے بعد نالین کے لفظ بھی موجود ہیں۔ جرابوں پر اور جوتوں پر مسح، تو لوگ کہتے ہیں جوتے آج والے نہیں، یہ حضور کے زمانے کے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جیسے جوتے آج والے نہیں حضور کے زمانے کے، یہ جرابیں بھی آج والی نہیں، یہ بھی حضور کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دیکھنے میں جرابیں ہیں، حقیقت میں موزے ہوتے تھے۔ کیا معنی؟ یہ جوربین ایسی تھی اگر ان کے اوپر پانی ڈالا جاتا تو پاؤں تک پانی نہیں پہنچتا تھا۔ یہ ایسی بنی ہوتی تھی اگر ان کے اوپر پانی ڈالے تو نیچے نہیں جاتا تھا، اور یہ ایسی ہوتی تھی کہ یہ بغیر باندھے انسان کی پنڈلی پر ٹک جاتی تھی، اپنی ربڑ وغیرہ کی وجہ سے نہیں، موٹاپے کی وجہ سے۔ اور یہ ایسی ہوتی تھی کہ عرب کی سرزمین پر بھی اگر کوئی بندہ بغیر جوتے کے ان میں چلنا چاہتا تو کئی کلومیٹر سفر بھی کر سکتا تھا۔ تو یہ موزے ہوتے ہیں، یہ جرابیں نہیں ہوتی۔ اس لیے مسئلہ اچھی طرح کوئی کرتا ہے اس کا مسئلہ ہے، ہمیں اپنا مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سردی کے موسم میں موضوع پر مسح کرنے کی اجازت ہے، جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کسی نے جرابوں پر مسح کیا تو وضو نہیں، اگر وضو نہیں تو اس کے بعد نماز ادا کرے گا، وہ نماز بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ سہولت عطا فرمائی۔ میں سمجھا رہا تھا کہ خیالات سے کیسے بچنا ہے، نماز کو خشوع اور خضوع والا کیسے بنانا ہے۔ نمبر 1 طہارت کا خیال کریں، اور نمبر 2 وضو کا خیال کریں۔ وضو کو آداب کے ساتھ، آداب کا خیال رکھ کے ادا کریں۔ یہ نہ کہ جب بیٹھے گھر سے چلے تو پاکی کا خیال نہیں، اب مسجد میں پہنچے وضو بھی کر رہے ہیں ساتھ دنیا کی باتیں بھی کر رہے ہیں، نہ دعاؤں کا پتہ نہ اعضائے وضو کا پتہ۔ اور وضو کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین میرے اور آپ کے دماغ میں ہونے چاہیے۔ آپ نے فرمایا جب وضو کرو گے جس عضو پر، جسم کے جس حصے پر وضو کا پانی لگتا جائے گا اللہ کریم اس جسم کے اعضاء کے گناہوں کو معاف فرماتے جائیں گے۔ یہ جسم نہیں دھو رہے، تم گناہوں کو دھو رہے ہو۔ یہ جسم نہیں دھل رہا، تمہارے گناہ دھل رہے ہیں۔ ہاتھ دھو گے، ہاتھ کے گناہ ختم۔ چہرہ دھوئے گے، کان کے، ناک کے، آنکھ کے، یہ زبان کے، یہ گناہ ختم۔ سر کا مسح کرو گے، اللہ کریم سر کے گناہ ختم کر دیں گے۔ پاؤں دھو گے، اللہ کریم پاؤں کے گناہ ختم کر دیں گے۔ فرمایا جب یہ بندہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے، یہ اللہ کریم کے کرم اور اللہ کے فضل سے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو وضو کے وقت یہ چیزیں خیال میں رہیں۔ اب وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد دعائیں ہیں۔ دوسرا کلمہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہاں پر ایک حدیث مجھے اور یاد آ گئی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتا تھا، اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں تھا، اور صحابہ کرام کی باری ہوتی اللہ کے نبی کے اونٹ چرانے کی۔ جیسے آج ہمارے ہاں بھی استاد شاگرد کے ذمہ کام لگاتے بھی، آج تمہاری باری ہے یہ کام کرو۔ فرماتے میں اونٹ لے کر چرانے کے لیے گیا، شام کو واپس آیا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہیں، اللہ کے نبی ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، دین کی باتیں چل رہی ہیں۔ میں نے اونٹ باندھ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سب سے پہلا جملہ جو میرے کانوں میں پڑا وہ یہ تھا
آپ نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ایسی ادا کرے جس میں اپنے دل میں خیالات کو نہ لائے، دل میں زبردستی خیالات کو نہ لائے، اللہ کریم اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ فرماتے میں نے کہا سبحان اللہ، چھوٹا سا عمل جنت کا فیصلہ، یہ تو کوئی مشکل نہیں۔ فرماتے میرے آگے ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا لگتا ہے تم ابھی آئے ہو۔ اللہ کے نبی نے جو اس سے پہلے بات فرمائی وہ اس سے بھی زیادہ زبردست تھی، اس سے بھی خوبصورت تھی۔ فرماتے میں نے دیکھا تو میرے آگے حضرت عمر بن خطاب تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ بتا دیں اس سے پہلے حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے یہ بات فرمائی، جو بندہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھ لے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم جنت کے 8 دروازے کھولیں گے، ایک ایک دروازے سے الگ الگ اعمال والے گزریں گے، اور اللہ اس بندے کو کھڑا کر کے فرمائیں گے یہ 8 دروازے ہیں، ان میں سے جس سے گزرنا چاہے کوئی آج تجھے روکنے اور ٹوکنے والا موجود نہیں ہے۔ وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، دوسرا کلمہ پڑھو۔ ہم نے طہارت کا بھی خیال کیا، وضو بھی کر لیا، اب ہم مسجد میں آ گئے۔ تیسری چیز جو خیالات سے بچانے والی ہے، اگر وقت اجازت دے، شریعت کی طرف سے ممانعت بھی نہ ہو اور نماز کا وقت ہونے والا بھی نہ ہو، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اگر وقت شریعت نے نہیں روکا، کیا مانا؟ فجر کی اذان ہو گئی، آپ مسجد میں آئے، اب تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد پڑھنے کی اجازت نہیں۔ سورج نکل رہا ہے، اب تحیۃ الوضو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ سورج کے زوال کا ٹائم ہے، اب تحیۃ الوضو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آپ نے نماز عصر پڑھ لی، مغرب سے پہلے آپ نے وضو کیا، اب تحیۃ الوضو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ سورج جب غروب ہونے لگے تو اس وقت بھی تحیۃ الوضو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک اس میں کوئی نفل نہیں ہے۔ زوال کے وقت کوئی نفل نہیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل کی اجازت نہیں، جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت بھی نفل کی اجازت نہیں۔ اگر وقت شریعت بھی اجازت دے اور وقت بھی موجود ہو تو پھر انسان کو 2 رکعت نماز ادا کر لینی چاہیے، اور معمولی سمجھ کر نہیں، وہ حدیث مبارک ذہن میں رکھ کر جس میں حضور نے معراج سے واپسی پر فرمایا تھا صحابہ میں نے یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا۔ فرمایا بلال کدھر ہے؟ یا رسول اللہ یہاں موجود ہوں۔ فرمایا بلال جب میں جنت کے قریب گیا تو مجھے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنائی گئی، تمہارے چلنے کی آواز میں نے کانوں میں محسوس کی، کیا کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اور تو معلوم نہیں، جب بھی وضو کرتا ہوں اگر وقت کے اندر گنجائش ہو تو 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ فرمایا تمہارے اسی عمل نے تمہیں اس قابل بنایا، چلتے تو مکہ کی گلیوں میں ہو، خدا نے تمہارے قدموں کی آواز کو جنت میں پہنچا دیا۔ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اگر فجر کا وقت ہے 2 سنتیں اس سے پہلے، ظہر کا وقت ہے 4 سنتیں جو سنتیں مؤکدہ ہیں، عصر اور عشاء ان میں 4 سنتیں جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کو ادا کریں اگر وقت موجود ہو۔ آپ نے طہارت کا بھی خیال کیا، آپ نے وضو بھی اچھی طرح کیا، احادیث طیبہ کو ذہن میں رکھ کر کیا، آپ نے 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھ لی، وقت تھا تو آپ نے سنتیں بھی پڑھ لی۔ اب بھی اگر وقت موجود ہو، جماعت کھڑی ہونے میں ٹائم باقی ہو، پھر تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکا لیں، میں نے کیا کیا، اللہ نے کیا دیا، میں نے کتنی نافرمانیاں کی، خدا نے کتنی نعمتیں دی۔ اپنے اعمال کو سوچیں، خدا کے انعامات کو سوچیں، اپنی قبر کو ذہن میں رکھیں، اپنی آخرت کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جب نماز کھڑی ہونے لگے تو اٹھ کر جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اب اگر آپ کے دل میں خیال آئے نا، ایک مرتبہ مجھے بتانا۔ طہارت کا بھی خیال کریں، وضو کا بھی خیال کریں، تحیۃ الوضو ادا کریں، سنتیں ادا کریں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ انشاءاللہ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسلسل 15-20 منٹ میں عبادات میں لگے ہیں۔ جب میں گھر سے چلوں طہارت کا خیال نہیں، وضو کروں تو میری دنیا کی باتیں ختم نہ ہوں، مسجد میں بیٹھوں تو تیرے باغ کیا کیا بنا، گندم کیا کیا بنا، کماد کا کیا بنا، تیری دکان کا کیا بنا، یہ باتیں کر رہا ہوں۔ ادھر امام صاحب کھڑے ہوئے، ہم پیچھے کھڑے ہو گئے،
اب میں یہ چاہوں کہ خیالات نہ آئیں، این خیال است و محال است و جنون، یہ میری اور آپ کی غلط فہمی والی بات ہوگی۔ ہم نے تو سارے کام ہی وہی کیے ہیں جو شیطان کو ہماری طرح متوجہ کرتا ہے۔ اب اگر با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں اس کا خیال کریں، صفوں کو بالکل سیدھا رکھیں، صفوں کو بالکل سیدھا رکھیں، اگلی صفیں پوری کریں، پیچھے بیٹھ کر اگلی صفیں پورا ہونے کا انتظار نہ کریں، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شریک ہوں۔ جب امام اللہ اکبر کہے ان کی اللہ اکبر کے ساتھ ہی ہماری اللہ اکبر ہو۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں چلے مسئلے کی، اگر با جماعت نماز ادا کریں، آپ گھر سے چلے کدھر جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ کون سی نماز کا وقت ہے؟ مغرب۔ آپ کی نیت ہو گئی، یہاں پر آپ پہنچ گئے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، آپ ساتھ ہی اللہ اکبر کہیں، آپ کی نماز میں کسی قسم کا فرق نہیں آئے گا۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ گھر سے مغرب کی نیت کر کے چلے، بس نیت ہو گئی، یہاں پہنچے اذان مغرب، آپ کی نیت ہو گئی۔ یہ جو ہم زبان سے نیت کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ نیت ضروری بھی نہیں ہے اور ہمارے ہاں یہ نیت غلط بھی نہیں ہے۔ یہاں بھی بعض لوگ بڑی عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں، بعض افراد کا شکار، بعض تفرید کا شکار، بعض کہتے ہیں کرنی ہی نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں ضرور کرنی ہے۔ یہ نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان سے نیت نہیں کرتا، نماز میں 1 انچ کا بھی فرق نہیں آئے گا، نماز ہو جائے گی، کسی قسم کا مسئلہ نہیں۔ اور اگر دل کی تسلی کے لیے زبان سے جملے کہہ دیے جائیں تو یہ غلط بھی نہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے نیت کرتے رہیں اور امام صاحب رکوع میں چلے جائیں۔ اتنا لمبا وقت نیت میں لگانے کی ضرورت نہیں، بس اگر وقت ہے تو کہہ لیں، نہیں ہے تو بس زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دل کے ساتھ نیت ہوگی۔ صفوں کو بالکل برابر رکھیں، صفوں کو برابر رکھیں، یہ نہ ہو کہ کسی کے پاؤں آگے، کسی کے پیچھے، کسی کا سینہ آگے، کسی کی کمر پیچھے۔ حدیث طیبہ میں ہے جب مسلمان صفوں کو سیدھا رکھتے ہیں، اللہ کریم آپس میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں، اور جب صفیں آگے پیچھے ہوتی ہیں پھر ان کی آپس میں نفرتیں، کدورتیں، آپس کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات چلتے ہیں۔ تو اگر نماز با جماعت ادا کر رہے ہوں تو جماعت کے آداب کا خیال کریں۔ امام صاحب کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے، امام صاحب قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں، آپ کے کانوں تک آواز پہنچے پھر بھی ٹھیک ہے، توجہ رکھیے، کانوں تک آواز پہنچے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پہنچے پھر بھی ٹھیک ہے۔ امام کے پیچھے مقتدیوں نے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھنا ہے۔ آگے قرآن امام کی ذمہ داری ہے، مقتدی کی ذمہ داری نہیں۔ ہمارے کانوں میں آواز پہنچے ہم نے پھر بھی چپ رہنا ہے، کانوں میں آواز نہ پہنچے پھر بھی چپ رہنا ہے۔ قرآن کریم کا 9واں پارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ نے حکم دیا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بعد والے مفسرین میں سے کئی مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت کریمہ اس وقت اس حکم کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب امام قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے تو مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے تو تم نے خاموش رہنا ہے۔ اگر امام اونچی آواز سے قرآن پڑھے، سورۃ الفاتحہ ختم کرے، ہم نے ختم ہونے پر آمین کہنی ہے، اور سنن ترمذی کی روایت کے مطابق آہستہ کہنی ہے۔ حدیث مبارک ترمذی شریف میں موجود ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آہستہ فرمائی ہے۔ تو اگر با جماعت نماز ادا کر رہے ہوں تو اس کے اندر جماعت کے آداب کا خیال کیا جائے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں اس چیز کے لیے کہ میں اور آپ اگر یہ چاہیں کہ ہمیں نماز کے اندر خشوع اور خضوع نصیب ہو، ہم طہارت کا خیال کریں، وضو کا خیال کریں، نوافل کا اہتمام کریں، سنتیں ادا کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور جب نماز پڑھنے لگے جو لفظ آپ کی زبان سے نکلیں ان کا معنی اور مفہوم آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین اس کا مطلب کیا ہے؟ الرحمن الرحیم اس کا معنی کیا ہے؟ مالک یوم الدین میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کے معنی اور مفاہیم ذہن میں ہوں گے تو انشاءاللہ میری اور آپ کی نماز خشوع اور خضوع والی ہوگی۔ تو نماز کی مسلمان کو پابندی کرنی چاہیے اور نماز کے آداب کا خیال رکھ کر نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اصل تو یہی ہے
کہ مسلمان نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو نماز ہے ایمان والوں پہ فرض ہے اور اس نماز کے اوقات مقرر ہیں۔ فجر کا وقت کون سا، ظہر کا وقت کون سا، عصر کا وقت کون سا، مغرب کا کون سا، عشاء کا کون سا۔ اللہ کریم نے نمازوں کے اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے متعین فرما دیے، نماز کو پڑھا جائے اور اس کے وقت پر پڑھا جائے۔ باقی اگر کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے یا جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے کسی بندے کی نماز رہ جائے تو شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے اس نماز کو قضا کرنے کا۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ایک بندے کی نماز رہ گئی تو کیا کرے؟ فرمایا قضا کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قول، اپنے مبارک فعل، اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی سمجھایا اگر کسی بندے کی نماز رہ جائے اس نماز کی قضا ضروری ہے، اس نماز کی قضا ضروری ہے۔ حضور فرماتے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، اگر کسی بندے کی آنکھ لگ جائے، وہ سو جائے اور نماز رہ جائے، جب اٹھے تو نماز کی قضا کرے۔ اگر کسی بندے کو بھول جائے اور نماز رہ جائے، جب یاد آئے تو اس نماز کی قضا کرے۔ نماز کا کفارہ یہی ہے کہ یہ بندہ اس نماز کی قضا کرے، اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں۔ یہاں پر بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی لگتی ہے، کہتے اگر کسی بندے کی نماز بھول کر رہ جائے تو اس کی قضا ضروری ہے، اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیں تو پھر قضا کی ضرورت نہیں، استغفار کرے۔ کیوں بھائی؟ کہتے اس لیے کہ حدیث مبارک میں یہ تو ہے کہ اگر سو گئے رہ جائے نماز پڑھو، بھول گئے نماز رہ گئے تو پڑھو۔ حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ جان بوجھ کر بھی رہ جائے تو اس کی بھی قضا کرو، حدیث مبارک میں تو نہیں ہے، اس لیے توبہ اور استغفار کرو۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں شریعت مطہرہ نے شریعت کے اصول اور مزاج کا بھی خیال کیا، ہمارے ماحول اور معاشرے کا بھی خیال کیا ہے۔ شریعت نے چھوٹی چیز بتا دی ہے، اس سے اوپر والی چیز خود سمجھ آ گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ بھول جائے اور نماز رہ جائے، اس کی نماز کی قضا ضروری ہے، شریعت نے بتا دیا۔ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس کی بھی قضا ہے، اس کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل انسانی کہتی ہے جو نماز بھول جانے کی صورت میں معاف نہیں، جان بوجھ کے چھوڑنے کی صورت میں معاف ہو جائے گی۔ سو جائے نماز رہ جائے تو معاف نہیں، اگر بیدار ہوں اور چھوڑ دے تو نماز معاف ہوگی۔ اللہ کریم نے چھوٹا مسئلہ بتا دیا، حدیث مبارک میں حضور نے چھوٹا مسئلہ بتا دیا، یہ جو اس سے اوپر والی بات ہے یہ خود سمجھ آ گئی کہ یہ نماز ایسی اہم عبادت ہے جو بھول جانے کی صورت میں معاف نہیں، سو جانے کی صورت میں معاف نہیں، اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو کیسے معاف ہوگی؟ اس لیے نماز کی قضا کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تقریباً 4 نمازیں ایسی ہیں جو حضور کی قضا ہوئی ہیں۔ حضور کی زندگی میں 4 نمازیں۔ غزوہ خندق کا موقع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین کے ساتھ لڑ رہے ہیں، درمیان میں خندق ہے، ادھر سے بھی تیر آ رہے، ادھر سے بھی تیر جا رہے، آپس کے معاملات چل رہے ہیں۔ آپ کی ظہر کی نماز رہ گئی، عصر کی نماز رہ گئی، مغرب کی نماز رہ گئی۔ خندق کے موقع پر حضور کی یہ 3 نمازیں قضا ہوئی، اور اسی موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جن لوگوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا، نماز سے روک دیا، اللہ کریم ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اس موقع پر آپ نے یہ بد دعا فرمائی تھی۔ نماز عشاء کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی بھی قضا کی، عصر کی بھی قضا کی، مغرب کی بھی قضا کی نماز عشاء کے وقت۔ اور ایک موقع پر حضور کی نماز فجر رہ گئی تھی، آپ واپس تشریف لا رہے تھے ایک سفر سے، صحابہ کرام کا قافلہ ساتھ ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں رات تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، صبح اٹھیں گے تو آگے جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تھکے ہوئے ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہے، سو جائیں گے تو نماز کا کیا بنے گا؟ یوں کرتے کسی ایک کے ذمہ لگا دیتے ہیں، وہ جاگے گا، پہرا دے گا اور ہمیں فجر کی نماز کے لیے جگائے گا۔ کسے منتخب کیا جائے؟ حضرت بلال نے فرمایا حضور میں کروں گا، آپ سو جائیں میں جاگ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، صحابہ کرام بھی سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کسی چیز کا سہارا لے کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، ادھر ہی حضرت بلال کی آنکھ لگ گئی۔ نماز کا وقت شروع ہوا، نماز کا وقت ختم ہوا، سورج نکلا،
سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ کھلی، صحابہ بھی آرام کر رہے ہیں، حضرت بلال بھی سو رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو جگایا، بلال کدھر ہے؟ جا کر دیکھا تو حضرت بلال ٹیک لگا کر سوئے ہوئے۔ حضرت بلال کو جگایا، حضور نے فرمایا بلال تمہارے تو ذمہ تھا، ہمیں بھی جگاتے۔ فرمایا یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا، آنکھ لگ گئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے اس موقع پر وضو فرمایا اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس نماز کی قضا کرنی ہے۔ یہ 4 نمازیں آپ کی ایسی ہیں جو رہ گئی تھی۔ خندق کے موقع پر ظہر، عصر اور مغرب آپ نے اسی دن عشاء کے وقت ادا کی، اور لیلۃ التعریس یہ جو راست کا واپسی کا سفر تھا اس موقع پر آپ کی فجر کی نماز رہ گئی، وہ بھی آپ نے قضا کی۔ اس کے علاوہ حضور کی نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ آپ کا اس نماز کو دوبارہ پڑھ لینا اس بات کی دلیل ہے اگر کسی مسلمان کے ذمہ نمازیں رہ جائیں تو ان کی قضا ضروری ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کفارہ نہیں۔ توبہ استغفار بھی کرے لیکن توبہ سے معاف نہیں ہوگی بلکہ ان نمازوں کو قضا کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہے ضرورت، رمضان المبارک کا آخری جمعہ 4 رکعت نماز پڑھ لو، ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط اور جھوٹ بات ہے۔ ان نمازوں کو قضا کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی ایک بندے کے ذمہ 50 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں، 20 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں، زندگی کے آخری موڑ پہ ہے، اب وہ قضا کیسے کرے گا؟ ہم کہتے ہیں شروع تو کرے، شروع تو کر دینا۔ یاد رکھنا قرآن کریم اور حدیث مبارک پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی کام شروع کر دے لیکن موت کا وقت آ جائے اور اس کام کو پورا نہ کر سکے، اللہ کریم اس کام کا مکمل اجر اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا بھی ضروری تھا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنی بھی ضروری تھی۔ وہ بندہ مسلمان سمجھا جاتا تھا جو کلمہ بھی پڑھے اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کرے۔ ایک صحابی بالکل آخری عمر میں ہے، 4 پہی سے اتر نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اپنے گھر والوں سے کہا میری 4 پہی کو اٹھاؤ مکہ کی طرف لے چلو، میری 4 پہی کو اٹھاؤ مدینہ کی طرف لے چلو، میں نے ہجرت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا اس حالت میں، کہا میں نے جانا ہے۔ اس کے رشتہ داروں نے، وہ رسا نے اس کی 4 پہی کو اٹھایا، گھر سے باہر لے کر جانے لگے۔ تھوڑے سے سفر پہ گئے، زندگی کے دن پورے ہو گئے، اس صحابی کی روح قبض ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ گھر میں بھی نہیں رہا، مدینہ بھی نہیں پہنچ سکا، اس سے تو بہتر تھا گھر میں رہ جاتا، ہجرت تو کر نہیں سکا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے 5ویں پارے میں فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس نیت سے چل پڑا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے مدینہ جانا ہے، یہ گھر سے باہر قدم رکھے اور دنیا سے چلا جائے، اللہ کریم اس کو مہاجرین کی صف میں کھڑا کر کے ہجرت کا مکمل اجر عطا فرمائیں گے۔ چلا تو ہے نا، گھر سے تو نکلا۔ مشہور واقعہ ہے، مسلم شریف کی حدیث بھی ہے، ایک بندے نے 99 قتل کیے، اللہ سے ڈر گیا، توبہ کرنے کی نیت سے چلا ایک بزرگ کے پاس، اس نے کہا کوئی توبہ کی صورت نہیں، اس بزرگ کو بھی قتل کیا۔ 100 بندے قتل کرنے کے بعد کسی نے بتایا فلاں علاقہ ہے وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پر ایک عالم رہتے، اللہ والے رہتے، ان کے پاس جاؤ اور جا کر وہاں توبہ کرو۔ یہ بندہ یہاں سے اس بستی کی طرف جانے لگا، ابھی پہنچا نہیں تھا، ملک الموت آیا، فرشتہ آیا، اس نے روح قبض کر لی۔ اب حدیث مبارک مسلم شریف کی، جنت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے، جہنم کے کہتے ہیں ہم اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ جنت والے تم بھی کیوں کہتے ہو جنت میں لے کر جائیں گے؟ کہا اس لیے کہ یہ توبہ کی نیت سے چل رہا تھا، میں نے توبہ کرنی ہے۔ جہنم والے تم کیوں کہتے ہو جہنم میں لے کر جائیں گے؟ اس لیے کہ ابھی تک اس نے توبہ کی نہیں تھی، ابھی تک یہ منزل مقصود پر پہنچا نہیں تھا۔ اللہ کریم نے اور فرشتہ بھیجا، لڑنے کی ضرورت نہیں، یوں کرو زمین کی پیمائش کر لو، زمین کو ناپ لو، ایک سفر وہ ہے جو یہ طے کر چکا، ایک وہ ہے جو آگے رہتا ہے۔ جو سفر اس نے طے کیا اگر یہ ہو زیادہ، جو رہ گیا ہے وہ ہو تھوڑا، تو جنت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر جو کیا ہے وہ تھوڑا، جو رہتا ہے زیادہ، جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ حدیث طیبہ میں ہے جو سفر اس نے کیا تھا وہ تھوڑا بنتا تھا، جو رہتا تھا وہ زیادہ بنتا تھا، قانون کے مطابق یہ جہنم کا مستحق تھا۔ اللہ نے پہلی زمین کو حکم دیا وہ پھیل گئی، دوسری کو حکم دیا وہ سمٹ گئی، انہوں نے پیمائش کی، جو سفر کیا وہ زیادہ نکلا، جو رہتا تھا وہ تھوڑا نکلا، اللہ کریم نے اس کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ چلا تو ہے۔
ایک بندہ قرآن کریم حفظ کرنا چاہتا ہے، گھر سے چلا قاری صاحب کے پاس آیا، الف با تا ثا شروع کیا، دنیا سے چلا گیا، قیامت کے دن اللہ اسے حفاظ کی صف میں کھڑا فرمائیں گے۔ علم دین حاصل کرنا شروع کیا، ابھی مکمل عالم نہیں بنا تھا، دنیا سے چلا گیا، اللہ علماء کی صف میں کھڑا کریں گے۔ اس کے ذمے نمازیں جتنی بھی رہ جائیں، یہ نیت کر لے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی نمازوں کی قضا کروں گا، یہ ایک نماز بھی نہ پڑھ سکے اس سے پہلے دنیا سے چلا گئے، انشاءاللہ اللہ کریم اس پر نماز کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اللہ اس کے ساتھ کرم اور فضل والا معاملہ فرما کر اس کی بخشش کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے اس پر یہ الجھن نہیں ہونی چاہیے، اتنی رہ گئی تو کیا کریں، یہ نیت ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنی نمازوں کی قضا کرنی ہے۔ تو نمازیں اگر رہ جائیں تو ان کو قضا کیا جائے، کفارہ اس کا یہی ہے۔ باقی نماز کا وقت مقرر ہے، ایک وقت میں ایک نماز ادا کی جاتی ہے۔ ہاں حج کے موقع پر مزدلفہ اور عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کیا جاتا ہے، مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے، وہاں پر شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ اس کے علاوہ فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں ادا کیا جائے۔ بعض لوگ یہاں پر بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک وقت میں دو نمازیں بھی پڑھ لیں، ایک وقت میں دو نمازیں بھی جمع کر لیں۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ہم فٹ بال کھیلنے، یہ الفاظ ہیں، یعنی فتویٰ ان کا یہی ہے، فٹ بال کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، اس دوران نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ نماز پڑھتے ہیں تو میچ رہتا ہے، میچ کھیلتے ہیں تو نماز رہتی ہے۔ ان کے علماء نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ پھر یہ بندہ یوں کرے کہ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لے تاکہ نماز بھی ہو جائے، فٹ بال کا میچ بھی ہو جائے۔ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں، ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھا جائے، عصر کو۔ ممکن ہے کوئی بندہ آپ کو کہہ دے حدیث طیبہ میں تو ہے کہ حضور نے دو نمازوں کو اکٹھا کیا، حدیث میں تو کہ حضور نے دو نمازوں کو جمع کیا۔ اس کی وضاحت حضرت عبداللہ بن عمر نے مسلم شریف کی روایت میں یہ کی ہے، اللہ کے نبی نے پہلی نماز کو اس کے وقت میں پڑھا، دوسری کو اپنے وقت میں پڑھا، لیکن پڑھا اس ترتیب کے ساتھ ہے، دیکھنے والے بندے نے سمجھا کہ شاید دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا، حالانکہ وقت ایک نہیں تھا، پہلی کا اپنا وقت تھا، دوسری کا اپنا وقت تھا۔ اسے شریعت کی زبان میں کہتے ہیں جمع سوری، صورتاً دیکھنے والا سمجھے کہ دو نمازیں ایک وقت میں ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہو کہ پہلی اپنے وقت میں، دوسری اپنے وقت میں۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں آج کل نماز ظہر کا وقت ختم ہوتے مثال کے طور پر 3:30 پر یہ نماز ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، 3:31 پہ نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب ان کو جمع کرنے کی صورت کیا ہے؟ مجبوری کی وجہ سے نماز ظہر کو بالکل آخری وقت میں لے جائیں، نماز ظہر کو شروع کریں 3:25 پہ، 3:29 پہ آپ نے نماز ظہر کا سلام پھیر دیا، آپ نے ظہر کو کس کے وقت میں پڑھا ہے؟ ظہر کے وقت میں، بالکل آخری میں آپ نے سلام پھیرا، تسبیحات پڑھی، دعا مانگی، 3:31 ہو گئے، آپ اٹھیں اور عصر شروع کر دیں۔ عصر کو کس کے وقت میں پڑھا؟ دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا۔ یہ دو نمازیں بظاہر ایک وقت میں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ظہر اپنے وقت میں ہے، عصر اپنے وقت میں ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے، اگر کسی بندے کی مجبوری بن جائے پہلی نماز کو آخری وقت میں، دوسری نماز کو پہلے وقت میں ادا کیا جائے، یہ حقیقتاً جمع نہیں ہوتا، صورتاً جمع ہوتا ہے۔ دیکھنے والا سمجھتے کہ دو نمازیں ایک وقت میں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ پہلی نماز اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے، دوسری اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے۔ نماز کے لیے وقت مقرر ہے، وگرنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور ہمیں تو یہ فرمائے کہ جو بندہ بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، ہمیں فرمائے گناہ کبیرہ اور خود جمع کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے دو نمازوں میں سے ایک نماز کو اپنے وقت میں پڑھا، دوسری کو اپنے وقت میں پڑھا۔ اس لیے اگر نماز رہ جائے، قضا ہو جائے، تو ان نمازوں کی قضا کی ترتیب بنانی چاہیے، اور قضا کے لیے ضروری ہے کہ نماز فجر کے بعد جب سورج نکلنے لگے اس وقت آپ قضا نہیں پڑھ سکتے، زوال کا وقت ہو اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتے، غروب آفتاب ہو، سورج غروب ہونے لگے اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتے، باقی جس وقت آپ کا جی چاہے آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، نماز فجر کے بعد اگر آپ نے قضا نماز پڑھنی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد میں نہیں، اپنے گھر میں پڑھیں۔ عصر کی نماز کے بعد اگر قضا پڑھنی ہو تو مسجد میں نہیں، اپنے گھر میں پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اوقات میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آپ اگر مسجد میں پڑھیں گے
میں سمجھوں گا کہ نفل کا وقت تو ہے نہیں، ضروری ہے کہ چودھری صاحب کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ شریعت کہتی ہے کہ اپنے اس عیب پر پردہ ڈال کے رکھو، اپنے اس عیب کو چھپا کر رکھو، تاکہ یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ رہے کہ اس کی نماز رہ گئی تھی۔ اگر مسجد میں شروع کرو گے تو لوگ سمجھیں گے کہ نماز میں سستی کرتا ہے، اس لیے تو قضا پڑھ رہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کا گناہ کسی پر ظاہر نہ ہو، میرے بندے کا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ رہے۔ تو قضا نمازوں کو ان اوقات سے ہٹ کر کسی بھی وقت پڑھ سکتے، اور جب قضا نماز پڑھیں اس کو نیت کے ساتھ متعین کریں۔ میں سب سے پہلی فجر کی نماز ادا کرتا ہوں جو میرے ذمہ رہ گئی تھی، سب سے پہلی ظہر قضا کرتا ہوں جو میرے ذمہ رہ گئی تھی، سب سے پہلی عصر قضا کرتا ہوں جو میرے ذمہ رہ گئی تھی، سب سے پہلی مغرب جو میرے ذمہ رہ گئی تھی، وہ 1 سال کی بنے یا 1 دن کی بنے، اس طرح متعین کر کے ان نمازوں کی قضا کریں۔ اسی طرح قضا نمازوں کے حوالے سے یہ بھی سمجھ لیں، آپ کبھی سفر میں ہیں، دوران سفر آپ کی نماز رہ گئی، آپ واپس آ کر اس کو قضا کرتے ہیں تو اس کی 2 رکعتیں قضا کریں گے، اس لیے کہ سفر کے اندر کیا ہوتی ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اگر سفر میں رہ جائے اور آپ واپس گھر میں اسے قضا کرنا چاہیں 2 رکعتیں کریں گے۔ آپ گھر میں تھے، نماز رہ گئی، دوران سفر آپ کو وقت مل گیا، آپ اس نماز کی قضا کرنا چاہتے ہیں تو پھر پوری 4 رکعت قضا کریں گے، 2 رکعتیں نہیں کریں گے۔ تو نماز قضا ان کی ترتیب مجھے اور آپ کو بنانی چاہیے۔ میں نے اور آپ نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ نماز عبادات میں سے سب سے اہم عبادت ہے، کلمہ کے بعد سب سے پہلا بدنی فریضہ ہے جو انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین اور اپنے اعمال سے اس نماز کی اہمیت کو واضح فرمایا، امت کو اس کی ترغیب بھی دی ہے، امت کو ان اعمال کی طرف متوجہ بھی کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی بھی کرنی چاہیے، نماز کے آداب کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور اپنی نماز اپنے علماء سے پوچھ کر شریعت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چند ایک مسائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، باقی جو ہماری مکمل نماز ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے اسے نماز اہل سنت والجماعت کے نام سے ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دی ہے۔ یہ نماز اہل سنت والجماعت تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک میں اور آپ کیسے نماز پڑھیں، مسئلہ ہے 7 حدیث ہے، مسئلہ ہے 7 حدیث ہے، مسئلہ ہے 7 حدیث ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ وابستہ اپنے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری نماز وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی نماز کے عین مطابق ہے۔ آپ حضرات اس کتاب کو بھی اپنے پاس رکھیں، یہ کتاب حضرت قاری صاحب کے پاس بھی موجود ہے، آپ لینا چاہیں تو مکتبہ دارالایمان چک 87 جنوبی سرگودا، وہاں پر بھی یہ کتاب موجود ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ یہ کتاب منگوائے اور اپنے پاس اس کتاب کو رکھے، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ پڑھنی تو ہے، بندہ شریعت کے مطابق پڑھ لے، سنت کے مطابق پڑھ لے، آداب کا خیال رکھ کے پڑھ لے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ایمان کے بعد جو اہم عبادتیں ہیں بالخصوص نماز، اللہ کریم مجھے اور آپ کو 5 وقت باجماعت نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔